حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی افادات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے حیا اور پاک دامنی میں بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ مصر میں ایک مؤذن جو آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، بے احتیاطی کر لی. اس زمانے میں مینارے پہ چڑھنا پڑتا تھا، اسپیکر سسٹم تو نہیں ہوتا تھا. چنانچہ اس نے بے احتیاطی میں پڑوسی کے گھر کی طرف دیکھا اور پڑوسی کے گھر کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی پہ نظر پڑی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی کا مظاہرہ تھا. چنانچہ اس نے کہہ دیا ابھی آذان دینے میں کچھ وقت باقی ہے، میں نیچے چلا جاتا ہوں. چنانچہ نیچے چلا گیا، پتہ کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. نیچے چلا گیا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا. بہرحال پھر وہ بندہ دوبارہ مینارے پہ نہ چڑھ سکا. اس بندے سے رشتے کا مطالبہ کر لیا حیلے بہانے سے. اس نے کہا ہم تو عیسائی لوگ ہیں، مسلمانوں کو رشتہ نہیں دیتے، اگر آپ ہمارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ یہ بندہ عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اسی بندے نے اپنے ساتھ لیا، دوسری منزل پہ چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں پہ جو پیر پھسلا اور گردن کے بل گرا، وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی. وہ بندہ جو چند لمحے پہلے آذان دینے کے لیے مسجد کی مینار پہ چڑھ چکا تھا، ایک بدنظری کی وجہ سے چند لمحے کے بعد ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. سالکین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں. اور معزز سامعین، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ذکر فرمایا ہے، اس کے پیچھے اصل میں تو قلبی جذبات اور محرکات تھے، لیکن ظاہری سبب جو بنا تھا وہ بھی بدنظری بن گئی تھی کہ ایک غیر محرم لڑکی پر نظر پڑ گئی تھی. پھر حالت یہ بن گئی تھی کہ خود بھی فرمانے لگے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، میرے سارے مریدین اور متوسلین دوسرے مشائخ کے پاس چلے جائیں، میرے شاگرد دوسرے محدثین کے پاس چلے جائیں، اب میں بالکل خالی ہو چکا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. سالکین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کے استعمال میں انتہائی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نگاہ اور دل کا آپس میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے. بدنگاہی کا اثر سیدھا دل پہ پڑتا ہے اور اچھی نگاہ یہ بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اگلے بندے پر بھی اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والے کے اپنے دل پر بھی اثر پڑتا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اکثر صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، اور اسی ایک زیارت کی وجہ سے، ایک مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا مرتبہ ملا. اور کچھ وہ حضرات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کر سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ان پہ نظر پڑ گئی تو اس کی وجہ سے وہ صحابی بن گئے. تو گویا کہ نگاہ کا بندے پر گہرا اثر پڑتا ہے. اگر ہم کسی اللہ والے کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ہم پر اثر پڑے گا، اور اگر ہم مخلوق کے چہروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کا بھی ہم پر اثر پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے اور ایک چیز پر نظریں جمانے کا حکم دیا ہے. دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے. ایک تو دنیا والوں کی دنیا، مال اور چمک دمک کی طرف نہ دیکھو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور جن کو میں نے مال پیسہ دیا ہے، دنیا کی خوشنمائی ہے، اس مال پیسے کی طرف آنکھیں کھول کھول کے نہ دیکھیں، دنیا والوں کی دنیا کی طرف نہ دیکھیں. دوسرا یہ کہ دنیا والوں کے چہروں کی طرف بھی نہ دیکھیں. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مؤمنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور ایک طبقے کے چہرے پر نظر جمانے کا حکم دیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اپنے آپ کو نتھی کر لو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، رب کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے تجاوز نہ کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، گویا کہ دائیں بائیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کبھی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو پھر اللہ والوں کے چہروں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ نگاہ ڈالتا ہے کسی ایسی چیز پر جو اللہ کو پسند ہے، اس سے بندے کے دل پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر بندہ نگاہ ڈالے کسی ایسی طریق سے جو اللہ کو ناپسند ہے تو بندے پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔